نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کے تلوے کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سم چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ہمارا یہ ہفتہ واری اجتماع بھی ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری ہفتہ بھی ہے، چونکہ پورے مہینے میں کسی نہ کسی عنوان کے حوالے سے حضور کی سیرت پر گفتگو ہوتی ہے، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہفتہ واری اختتامی اجتماع ہونے کی وجہ سے آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، بزرگی اور آپ کے خصائص پر کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب کی نسبتیں مضبوط ہو جائیں۔ ابتدا میں شروع میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ہو، کوئی بندہ، کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو، کوئی کتنا ہی بڑا غوث ہو، کوئی کتنا ہی بڑا قطب ہو، کوئی کتنا ہی بڑا پیر ہو، کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، ہم نے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی کی تعظیم کرنی ہے، سب سے زیادہ تو حضور کی تعظیم کرنا، سب سے زیادہ کسی کا ذکر کرنا ہے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، اور یہی ہمیں اپنی نسلوں کے اندر منتقل کرنا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا عشق اور حضور کی محبت ہمارے دل میں جتنی بڑھتی جائے گی ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جائے گا، اور اللہ کی محبت دلوں میں بڑھنے کی نشانی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر بڑھے۔ یہ بات میں شروع میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج کہیں نہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم کمزور پڑ رہے ہیں۔ جو طبقہ دنیا دار اور گنہگار ہے وہ تو اس طرح کمزور ہوا کہ اس کے دل میں گانوں کی محبت آ گئی، غزلوں کی محبت آ گئی، مال کی محبت آ گئی، اس کی محبت اس کی محبت آ گئی، لیکن جو دیندار کہلانے والا طبقہ ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو وہ اجلال و اکرام و ادب مجھے نظر نہیں آتا الا ماشاءاللہ، لیکن جب اپنے پیر کا نام آتا ہے تو محفل کے اندر پوری جگمگاہٹ آ جاتی ہے۔ یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں اور اس کی مجھے بے پناہ تکلیف ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے نبی کی وجہ سے پیر کو مانا کہ پیر کی وجہ سے نبی کو مانا؟ یعنی آپ خود محفلوں کے اندر دیکھیں کہ جب نعت شریف ہو رہی ہو، پوری نعت ہو جائے، سناٹا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سانپ سونگ گیا ہو، لیکن جیسے ہی پیر کا نام آیا تو پھر نوٹ بھی چلنے لگتی ہے، نعرے بھی لگنے لگتے ہیں، ہنگامہ ہونے لگتا ہے۔ تو آخر آپ نے اہمیت کس کو زیادہ دینی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے پیر سے محبت نہ کریں، آپ کو حق ہے، آپ جتنا چاہیں کریں، لیکن سب سے زیادہ محبت کسی سے ہوگی تو وہ اپنے نبی سے ہوگی۔ بلکہ ہم جس کو بھی چاہتے ہیں
سیدنا صدیق اکبر کو چاہتے ہیں تو ابو قحافہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں چاہتے، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہونے کی وجہ سے چاہتے ہیں۔ مولائے کائنات کو چاہتے ہیں تو صرف ہاشمی ہونے کی وجہ سے نہیں چاہتے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی وجہ سے، بلکہ جس کو بھی اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والے ہیں۔ اصحاب رسول سے محبت کرتے اس لیے کہ وہ اصحاب مصطفیٰ ہے، حتیٰ کہ نال رسول سے محبت کرتے تو اس لیے کرتے کہ یہ نال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور سے محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ میں آپ کو کوئی جو ہے وہ کسی اور طرف نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، اور آپ کو بھی نہیں جانا، صرف یہ کہ حضور سے عشق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ جس سے بھی محبت ہو اس وجہ سے ہو کہ ہمارے نبی نے محبت کا حکم دیا ہے، بس یعنی ہر چیز میں نبی نبی نبی، حضور کی نسبت حضور کی نسبت حضور کی نسبت، یعنی نسبت مصطفیٰ میں ایسے فنا ہو جائیں کہ جدھر نظر اٹھائیں وہاں جلوہ یار نظر آئے۔ تو آج ہم نے اس محفل کا انعقاد جو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے اس لیے، تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مطالعہ کریں گے کہ اور انبیاء کرام کی شان اور ہمارے نبی کی شان، دونوں کی شان میں فرق کیا ہے، اس لیے کہ آقا کریم کی شان جتنی بیان ہوگی دل میں اتنا حضور کا عشق پیدا ہوگا، اتنی محبت رسول پیدا ہوگی۔ اور اپنے نبی تو ہیں ہی ایسے کہ اللہ نے انہیں ایسی شان والا بنایا ہے کہ اگر دشمن بھی ان کی زندگی کو دیکھے تو دوست ہو جائے، غلام بننے پر مجبور ہو جائے۔ اپنے نبی کی بڑی شان ہے، لیکن رونا اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنا چاہیے، ایسا عشق نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ نے جو رسول بھیجے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی رسول تو فضیلت والے، کوئی رسول کم درجے کے نہیں ہے، رسول فضیلت والے، لیکن ان فضیلت والوں میں بعض لوگ اور فضیلت افضلوں پر افضل ہے، اچھوں میں اچھے ہیں، سچوں میں سچے ہیں، سچوں میں سچے ہیں، ستروں میں سترے ہیں۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جماعت جو حضور سے پہلے آئی، ان کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور اب کسی کی شان کا تذکرہ ہو رہا ہے، انتہائی شان کسی کی بیان ہو رہی ہے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا۔ اب کلام کن سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ مشہور ہے پوری امت میں کہ کن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا، تو کلام کن سے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی لیے تو وہ کلیم کہلائے، کلام کرنے والے کلیم کہلائے۔ تو اللہ نے بعض وہ ہیں جن سے ان میں سے کلام کیا، اور پھر اب جب محبوب کی باری آئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، تو ان کا انتہائی درجہ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ انتہائی درجہ، ان کی شان کا اینڈ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا۔ حالانکہ وہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کیوں ہی کسی سے عام بندے سے کلام نہیں کرتا، لیکن ان سے کلام کیا۔ تو لیکن جب محبوب کی باری ہے تو فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہیں جن کو درجوں بلند کیا۔ درجات فرمایا جمع کثرت کسے گا آتا ہے کہ درجوں بلند کیا، درجوں بہت بلند کیا، بہت بلند کیا۔ اب کتنا بلند کیا، یہ بلندی کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، اور پھر محبوب سے کہلوا دیا کہ آپ کہیں اپنی شان بیان کریں، تو حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور بات یہ ہے کہ جس وقت عربی زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے
عربی عبارتوں کا، تو اس میں نحویوں کے اور صرفیوں کے کچھ قواعد ہوتے ہیں. اس میں نحویوں کے اور صرفیوں کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، اور ان میں سے نحویوں کا ایک قاعدہ یہ ہے، انہوں نے جو قاعدہ بیان فرمایا ہے ترجمہ کرنے میں، تو اس قاعدے کے مطابق یہاں پر یہ جو انا حبیب اللہ ہے نا، تو یہاں معنی پیدا ہو رہے ہیں حصر کے. تو اب معنی یہ ہوگا کہ میں ہی اللہ کا حبیب ہوں، یعنی میرے سوا کوئی اور اللہ کا حبیب نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بتانے کہ میں ہی اللہ کا حبیب ہوں. اور جب حضور اکرم اب یہاں بات یہ ہوتی ہے کہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ انا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور معنی یہ بننے کہ میں ہی اللہ کا حبیب ہوں، تو پھر کیا کوئی اور اللہ کا حبیب نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی اور اللہ کا حبیب نہیں ہے؟ تو حضرت موسیٰ بھی تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، حضرت داؤد بھی تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، حضرت ایوب بھی تو اللہ کے محبوب بندے ہیں. یہ سب اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر اولیاء کرام بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں. یہ سب اللہ کے محبوب بندے ہیں. لیکن پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں پر حصر کا معنی پیدا ہو گیا. اور حصر کا معنی کیوں پیدا ہوا، تھوڑا سا میں اس کو بھی واضح کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ اہل علم تک اگر آواز پہنچے اور میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو وہ میری اصلاح کریں. حصر کا معنی نحویوں کے اصول کے مطابق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مبتدا ضمیر ہو تو اس میں حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے. اور یہاں جو ہے مبتدا ضمیر ہے، اور بالخصوص اس وقت جب خبر معرب باللام ہو تو پھر اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ہی یہاں، میں ہی، میرے سوا کوئی نہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ معرب باللام کی مثالیوں بیان کی جاتی ہے، هو اللہ احد. ایک تو ہے کہ هو اللہ ہے اور اللہ ہی ہے، اللہ ہے اور اللہ ہی ہے، اس کے سوا اور کون ہے؟ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں ہی اللہ کا حبیب ہوں. انا اکرم الاولین والآخرین، میں ہی سب سے زیادہ اولین اور آخرین میں عزت والا ہوں. تو یہ جو باقی لوگ عزت والے ہوئے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوئے، محبوب بندے ہوئے، تو وہ کیسے ہے؟ تو پھر یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب تو حبیب صرف حضور ہے. اب جو بھی محبوب بنے گا وہ حضور کے واسطے سے بنے گا، ڈائریکٹ کوئی محبوب نہیں بنے گا، وہ حضور کے واسطے. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو. تو جس کو بھی مقام محبوبیت نصیب ہوئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے نصیب ہوئی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ لا فخر، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. میں یہ بات کوئی تکبر سے نہیں کہتا، بلکہ یہ بات تو اللہ نے مجھے کہنے کا حکم دیا ہے. اس پر کوئی تکبر نہیں ہے، اس پہ کوئی گھمنڈ نہیں ہے، اس پہ کوئی غرور نہیں ہے. تو اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سب عزت والے، سب شان والے، لیکن ان سب سے ایک انفرادی شان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. وہ یہ ہے کہ اور انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی تھی، اور انبیاء کرام کو
چیدہ چیدہ شانیں جو اللہ نے دی تھی وہ ساری شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جمع فرما دی. جیسے مثال کے طور پر کسی کو ایک شان دی، یعنی ایک معجزہ دیا، ایک خصوصیت دی، کسی کو 2 دی، کسی کو 3 دی، کسی کو 4 دی، کسی کو 5 دی، کسی کو 6 دی، کسی کو 7 دی، کسی کو 8 دی، اور سب سے زیادہ کسی کو معجزات دیے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور اس کی پوری تعداد بیان کی جاتی ہے 9. قرآن میں اللہ نے فرمایا 9 فرمایا. ہم نے 9 ان کو شانیں دی، ان کو 9 آیات دی، ان کو یعنی 9 معجزات دی. یہ آپ غور فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی میں جو قرآن معجزات بیان کر رہے تعداد کتنی ہے؟ 9. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن میں کئی معجزات دے، ایک دن میں. تو سارے انبیاء کرام کو جو خصوصیتیں معجزات دیے وہ ہمارے حضور کو دیا، اور حضور کو جب دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات بدرجہ اتم دیے، یعنی ان کی ساری خصوصیات ان میں جمع کی اور بدرجہ اتم جمع کی. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو نہیں دیا وہ ہمارے نبی کو عطا فرمایا، یعنی ان میں جو تھا وہ سب بدرجہ اتم یہاں موجود ہے، ان میں جو تھا وہ سب بدرجہ اتم یہاں موجود ہے، اور جو ان میں نہیں تھا وہ بھی اللہ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. خصوصیت کیا ہے دیکھیے، تھوڑا سا اشارہ دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. ہر نبی خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن سن کر دیتے ہیں. تنہا اپنے نبی ہے جو دیکھ کر دیتے ہیں. سارے نبیوں نے سن کر گواہی دی اور اپنے نبی نے دیکھ کر گواہی دی. ہر نبی کسی ایک بستی کے لیے نبی بن کر آئے، ایک علاقے کے لیے نبی بن کر آئے، کسی خطے کے لیے نبی بن کر آئے، بعض کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر آئے. تنہا اپنے نبی ہے جو تمام عالمین کے لیے نبی بن کر آئے. عالم کے لیے نہیں، عالم کے لیے نہیں. اگر عالم کی بات ہوتی تو اندازہ ہوتا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آسمان سے لے کے تحت الثری تک یہ ایک عالم ہے. لیکن عالم کے لیے نبی نہیں ہے، وہ عالمین کے نبی ہیں، عالمین کے نبی. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیں. بلکہ جو نبی جس بستی کے اور جس علاقے کے لیے نبی بن کر کے آئے تو ان کا دائرہ کار اور ان کا اختیار اسی پر محدود تھا. جیسا کہ انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت، بوڑھی عورت کسی دوسری بستی سے، دوسرے علاقے سے اپنی ایک مریض بیٹی کو لے کر کے آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگی، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، میری یہ بیٹی بیمار ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ بیماروں پر ہاتھ رکھتے تو انہیں شفا ہو جاتی ہے، تو آپ میری بیٹی کو اچھا کر دیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دائرہ کار، میرا دائرہ اختیار اس علاقے کے لیے محدود ہے. اب اس علاقے سے چونکہ آپ آئی ہیں تو اس لیے وہاں کے لیے میں نبی بن کر نہیں آیا، اس لیے وہاں میرا معاملہ نہیں ہے. آپ نے جو ہے اس کو یہ فرما دیا. لیکن اپنے نبی کی شان دیکھیں. اللہ اکبر. اگر مشرق میں کوئی ہے تو مشرق تک فیض جاری ہے، مغرب میں کوئی ہے تو مغرب تک فیض جاری ہے. اور حد تو یہ ہے کہ جب زمین کے اوپر ہے تو بھی جاری ہے، زمین کے اندر ہے تو بھی جاری ہے. ہر زمانہ ان کا زمانہ ہے. یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں. فرش سے عرش تک انہی کی دھومیں ہیں، انہی کی شانیں ہیں. بلکہ آپ نے مجھ سے اس سے پہلے بھی یہ سنا ہے کہ ایک روایت جو پطرس کی ہے کہ پطرس نام کا وہ فرشتہ جب ولادت امام حسین کے موقع پہ شفا مانگنے کے لیے آیا تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین کا رسول ہوں، آسمان تک میری رسائی نہیں ہے، بلکہ اس آسمان والے کو بھی مصطفیٰ جان رحمت نے شفا عطا کر کے باذن اللہ یہ بتا دیا کہ جیسے زمین میں اختیار میں ہے ویسے آسمان بھی اللہ نے میرے اختیار میں عطا فرمایا.
تو حضور علیہ السلام کسی بستی کے لیے، خطے کے لیے، قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے تو ان کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دیکھو یہاں پر عالمین دو جگہ نظر آتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، ساری خوبیاں اس کو ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، اور حضور کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب عالمین لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تو اتنا لوگ سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے کو رب العالمین کہا، محبوب کو رحمت للعالمین کہا، تو وہ جس چیز کا رب ہے اس چیز کے میرے نبی نبی ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا یعنی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اور انبیاء کرام کی امتیں جہاں پر عبادت کرتی تھی تو وہ عبادت کہیں بھی نہیں کر سکتے تھے، اپنے عبادت خانوں میں جا کر کے وہ عبادت کرتے تھے۔ اگر عبادت کا وقت ہو جائے تو عبادت خانوں میں جانا پڑتا تھا، لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے کہ حضور اکرم کی امت اگر زمین پر نماز کا وقت ہو تو زمین پر عبادت کر لے، اور اگر فلائٹ میں نماز کا وقت ہو تو وہاں پر عبادت کر لے۔ یعنی کہ ان کی عبادت، ان کی امت کے لیے عبادت کے لیے کوئی جو ہے وہ خاص جگہ نہیں، یعنی مسجد میں کوئی آ کر عبادت کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر بڑھا دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف عبادت کے لیے خاص مسجد ہی جانا پڑے۔ گھر میں وقت عبادت ہو اور نہیں نکل سکتے گھر کے باہر تو گھر ہی میں عبادت ہو، پلیٹ فارم پر وقت آ جائے تو پلیٹ فارم پر عبادت ہو، ایئرپورٹ پر وقت آ جائے تو ایئرپورٹ پر عبادت ہو۔ یہ فضیلت کس کی بنیاد پر ہے؟ یہ فضیلت مصطفیٰ جان رحمت کی بنیاد پر ہے۔ بلکہ ہم نے تو لوگوں کو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں قدم رکھا، جسے مقام ابراہیم کہتے، قدم رکھا اور پتھر پر نشان آ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی برکت کی ہوئی کہ قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، حضرت ابراہیم قدم رکھے تو 2 گز زمین مصلی بن جائے، اور مصطفیٰ جان رحمت زمین پہ قدم رکھے تو اللہ پوری روئے زمین کو مسجد بنا دے، سجدے کی جگہ بنا دے۔ یہ اپنے نبی صلی اللہ، وہاں 2 قدم جہاں ہے وہیں 2 گز زمین مصلی ہے، اور یہاں پر پوری زمین کو حضور کے قدموں کی برکت سے نماز کی جگہ بنا دیا گیا۔ اب پتا چلا جب قدم ابراہیم اور قدم مصطفیٰ برابر نہیں، اس لیے کہ دونوں کے قدم میں فرق ہے، ان کے قدم سے اتنی جگہ مصلی بنتی ہے، اتنی جگہ مصلی بنتی ہے جتنی جگہ پہ قدم ہے وہ 2 گز زمین، اور ان کے قدم کی برکت قدم رکھے کہاں ہے اور کہاں کہاں تک مسجد بن گئی۔ یعنی یوں کہہ لے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ تو یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی۔ چونکہ آج ہم نے جو وہ اور انبیاء کرام اور اپنے نبی کی شان دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہے کہ وہاں کیا ہے یہاں کیا ہے۔ وہاں شان ہی ہے، کوئی نبی بغیر شان والا نہیں، سب نبی شان والے، لیکن اپنے نبی کی شان کیا ہے دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا ہوا اس لیے کہ جس کو پیدا کرتے ہیں اس کو خمیر سے پیدا کرتے ہیں۔ خمیر مطلب جس سے انسان بنتا ہے، خمیر سے پیدا کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی خمیر سے پیدا کیا، خمیر بنایا، اور ہمارے حضور علیہ السلام کو بھی خمیر سے پیدا کیا۔ حالانکہ ان کی حقیقت تو ان کا رب جانتا ہے، ان کی ایک شان نور بھی ہے، ایک شان بشر بھی ہے، حقیقت اللہ ان کی جانتا ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا ہے، تو بنایا کہاں کی مٹی سے؟ جہاں پر آدم علیہ السلام دفن ہونے والے تھے، اور حضور علیہ السلام کا خمیر بھی کہاں سے لیا؟ جہاں حضور علیہ السلام دفن ہونے والے تھے۔ دفن تو حضور کو ہونا ہی تھا نا، آخری آرام گاہ تو بننی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی بھی آخری آرام گاہ بننی تھی، لیکن اب دونوں کے خمیر کے لیے فرق کیا ہے؟ یہی بات ہے، دیکھو اپنے نبی کی شان۔ خمیر آدم بنانے کے لیے زمین سے حصہ اٹھایا جاتا ہے، خمیر آدم بنانے کے لیے
مٹی زمین سے اٹھائی جاتی ہے، حصہ زمین سے اٹھایا جاتا ہے اور پھر وہ مٹی جنت میں لے جائی جاتی ہے۔ آدم کے خمیر کے لیے مٹی زمین کی جنت تک جاتی ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام کو بنائیں گے، لیکن جب باری محبوب کی آتی ہے تو محبوب کا خمیر اٹھا کر جنت میں نہیں لے جایا جاتا، بلکہ جنت کو اس خطے میں اتار دیا جاتا ہے جہاں پر محبوب کی آرام گاہ بننے والی ہوتی ہے۔ اسی لیے محبوب کہہ دیتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ان کے لیے خمیر جنت تک گیا، ان کے لیے خمیر جنت تک گیا، ان کے لیے جنت خمیر گاہ تک چلی آئی۔ ان کے لیے یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ واللہ ایسی شان والا کوئی، اسی لیے تو میرے امام نے کہا سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا۔ دیکھیں یہ انتہا کیا شان ہے، اور لیکن یہ شان کی انتہا نہیں ہے، یہ تو صرف ہم بس پڑھتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں۔ انتہائی شان تو ان کا مولا جانتا ہے۔ جب ابتدا کی ہے، بھئی یہ پیدائش کی بات ہے نا، جب دنیاوی ظاہری زندگی کی ابتدا کا یہ حال ہے تو پھر ابتدا تو ایسی ہے، انتہا خدا جانتا، اور انتہا خدا ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ پھر دوسری بات کہ آدم علیہ السلام کو بنایا، تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کے اکرام و اجلال اور تکریم کے لیے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ کیا کہا؟ آدم کو علیہ السلام سجدہ۔ لوگ جان جائیں میرا آدم کیا ہے، میرا خلیفہ کیا ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ کہا نا، میرا خلیفہ کیا ہے، لوگوں کو پتا چل جائے۔ اور پہلے ہی دن آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ حالانکہ امام رازی نے اس سے پردہ بھی اٹھایا، فرمایا کہ وہ سجدہ تو در حقیقت نور مصطفیٰ کو تھا، لیکن چلیں وہ عشق کی بات ہے، ظاہری معنی پر ہی گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ اہل ظاہر بھی دنیا میں رہتے ہیں، تو وہ تو عشق والے تو محبوب کی فضیلت ہر جگہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، لیکن اہل ظاہری کے معنی میں دیکھتے چلے جائیں کہ فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کیوں؟ حضرت آدم کی عزت۔ اب آدم کی عزت علیہ السلام یہ ہے، فرشتے سجدہ کرتے، محبوب کی عزت کیا ہے؟ اب دونوں کی طرف آئیے دیکھیے، آدم علیہ السلام کی عزت کے اظہار کے لیے سجدہ، اور محبوب کی عزت اور تکریم کے اظہار کے لیے درود۔ وہاں فرشتوں سے سجدہ کروایا، یہاں فرشتوں سے درود پڑھوایا، لیکن اب فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ سجدے سے بڑی شان درود کی ہے، سجدے سے بڑی شان درود کی ہے، تو وہاں سجدہ کروایا، یہاں درود پڑھوایا، لیکن فرق کیا ہے؟ سجدے کے لیے ایک متعینہ مدت تھی کہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک سجدہ کرنا ہے، سجدہ کیا، پہلے نہیں تھے سجدے، پھر کیا، پھر اٹھا لیا، لیکن محبوب پہ درود پڑھوایا، وقت نہیں رکھا، قیامت تک پڑھتے رہے، حتیٰ کہ حبیب قیامت میں آئیں گے، حتیٰ کہ حبیب قیامت میں آئیں گے تو بھی فرشتے ان کو اپنے جلوہ میں لے کر درود پڑھتے ہوئے آئے۔ یہ شان ہے۔ پھر دوسری خاص بات، جب فرشتوں کو حکم دیا اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو ساتھ میں خود نہیں تھے، ساتھ میں خود نہیں تھے، لیکن جب محبوب پہ درود کا حکم ہوا وہ کہا تم بھی پڑھو، میں بھی درود بھیجتا ہوں۔ وہاں خود ساتھ نہیں ہے، وہاں خود ساتھ نہیں، حکم ہے صرف تم کرو، تم کرو، اور یہاں خود ساتھ ہے کہ صلو علیہ۔ اچھا پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ بندوں کو بھی کہا کہ تم بھیجو، بندوں کو کیا کہا؟ تم بھیجو، لیکن درود ایسا عمل ہے یہاں عقل انسانی دنگ رہتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تم بھیجو، صلو علیہ،
ان پر تم درود بھیجو. اور جب بندہ درود پڑھنے لگتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہ تو بھیج. بندہ کہتا ہے تو بھیج، اللہ کہتا ہے تو بھیج. یعنی بندے کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ محبوب پہ درود بھیج سکے، بلکہ وہ عرض کرتا ہے نماز پڑھ سکتا ہوں، میں خود پڑھ سکتا ہوں، روزہ خود رکھ سکتا ہوں، زکوٰۃ خود دے سکتا ہوں، حج خود کر سکتا ہوں، لیکن محبوب کے شایان شان درود میں نہیں بھیج. تو بندہ عاجز ہو کے کہتا ہے مولا تیرا حکم ہے، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ تو بھیج، اس لیے کہ تو بھیجے گا تو اپنی شان کے مطابق بھیجے گا. اور اللہ بھی محبوب پہ درود بھیج رہا ہے. دیکھو یہ اپنے نبی کی شان، یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. تیسری چیز، آدم علیہ السلام کو ابو البشر بنایا اجساد کے اعتبار سے. تھوڑی گفتگو مشکل ہوتی ہوگی اس لیے کہ بات ہی اس ذات کی ہے نا، لیکن مشکلیں آسان ہوتی ہیں ان کے ذکر سے. اجساد اور اجسام کا باپ ان کو بنایا، یعنی وہ ابو البشر ہیں اجسام کے، جسم کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے. اور روح کے اعتبار سے ابو البشر کون ہے؟ ہمارے نبی. یعنی کہ جسمانی طور پہ آدم سب کے باپ، اور روحانی طور پر مصطفیٰ جان رحمت سب کے باپ. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. ان کی نبوت، ان کی ابوت، نبوت کہتے ہیں نبی ہونے کو، ابوت کہتے ہیں باپ ہونے کو. ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے. ام البشر عروس انہی کے. میں ام البشر کو تھوڑا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے. یعنی حوا بہو ہے، ام البشر بہو ہے، یعنی ان کے بیٹے کی دلہن ہے، بیوی ہے. تو ان کا بیٹا کون ہے؟ روحانی اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام ہے. کیونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام جب تنہائی میں ہوتے تھے تو کہتے تھے اے ظاہر میں میرے پھول اور حقیقت میں باطن میں میری حقیقت میں میرے نخل، میری حقیقت، میری اصل. یوں کہتے تھے اور یاد کرتے تھے حضور کو. تو امام نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل. اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. اب آتے ہیں اور آگے چلتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا، بادشاہ عطا کی سلیمان علیہ السلام کو. اور اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دی بادشاہت، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بادشاہت بھی دی اور فقر بھی دیا. حالانکہ حضور ہمارے بادشاہ نبی، انہوں نے کہا کہ میں بادشاہ نبی ہونے کو پسند نہیں کرتا، میں تو بندہ ہونے کو پسند کرتا ہوں. ایک ٹائم کھاؤں ایک ٹائم بھوکا رہوں، یہ ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں. لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو یہ مملکت اسلامیہ ریاست مدینہ کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. اور اگر حکومت کی بات دیکھی جائے تو شرق سے لے کے غرب تک حکومت کس کی ہے؟ بلکہ وہ بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، کون انکار کر سکتا ہے؟ بلکہ سلیمان علیہ السلام کو تو جو بادشاہت ملی ہے وہ صرف زمین کی بادشاہت ملی ہے، لیکن اپنے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ تو آسمانوں میں بھی حکومت رکھتے ہیں، زمین میں بھی حکومت رکھتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. جو 2 وزیر زمین میں ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے. جو 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، ایک کا نام جبریل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے. اب آپ مجھے بتائیں جس کی حکومت جہاں رہتی ہے اس کا وزیر وہی رہتا ہے. تو زمین پہ حکومت تھی تو زمین کے وزیر ہوئے، آسمان پہ حکومت ہوئی تو آسمان کے وزیر ہوئے.
یہ تو ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حکومت ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی حکومت ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی، لیکن آقا کی حکومت کی جو شان ہے وہ اور جگہ نہیں ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو تھا، اب ذرا سنتے جائیے گا، کچھ کہوں گا کچھ نہیں کہوں گا، لیکن سمجھنا ذرا، توجہ کرنا۔ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا وہ جنات تھے، سپاہی۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی کون تھے؟ جنات، انسان، پرندے، انسان، جنات، پرندے، وحشی جانور، یہ سب کیا ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے لشکری سپاہی ہے۔ لیکن جب اپنے نبی کی بات آئی نا تو وہاں جناتوں کو لشکری بنا دیا، وہاں انسانوں کو لشکری بنا دیا، وہاں چرندوں کو، درندوں کو، پرندوں کو لشکری بنا دیا۔ بڑا معجزہ ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ لیکن اپنے پیارے کی بات آئی تو فرشتوں کو ان کا سپاہی بنایا، ان کے لشکر میں فرشتوں کو بھیجا۔ بولو بدر میں کون آیا؟ حالانکہ بدر کا نقشہ پلٹنے کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی تھا، لیکن ایک مقام پر کیا کہا؟ 1000 بھیجا، ایک مقام پہ کہا 3000 بھیجا، ایک مقام پہ کہا 5000 بھیجا۔ اور آپ کو بتاؤں منزلین کہنے کے بعد بھی بات ختم نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ فرشتوں تم چلو محبوب کے سپاہ بننے کے لیے، لشکری بن کر محبوب کے صحابہ کی مدد کرنے کے لیے۔ حبیب تلوار لے کر میدان میں آیا ہے، تم سب چل کر کے لڑو۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا انی معکم، فرشتوں کو تو بھیجا ہی بھیجا، انی معکم کا میں بھی تمہارے ساتھ، میں بھی انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ شان صرف مصطفیٰ جان رحمت کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی کو یہ شان نصیب نہیں ہوئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، اور اپنے نبی پرندوں کی بولیاں تو جانتے ہی تھے، لیکن حضور پرندہ بولتا ہے۔ سب مذہب کے لوگ، سب مسلک کے لوگ، سب مکتب فکر کے لوگ جانتے ہیں کہ پرندہ بولتا ہے، چڑیا چہچاتی ہے، بولتی ہے، زبان ہے تو بولتی ہے، میں نا کرتی ہے نا، کچھ تو معنی ہے اس کے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ پپیہا پی پی کرتی ہے، حضرت بیدم شاہ وارسی اور امیر خسرو کے انداز میں کہیں تو وہ پپیہا پی پی اپنے یار کو پکارتی، یعنی کہ ہر پرندے کی، چرندے کی، درندے کی بولی ہے، کیونکہ ان کے منہ میں زبان ہے۔ وہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی، اور اپنے نبی کو پتھروں کی آواز سننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور حل ہو جاتا ہے، ایک مسئلہ یہاں اور حل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، 40 سال پہلے تو وہ خود نہیں جانتے تھے کہ وہ نبی ہے کہ نہیں ہے، یہ بات کہی جاتی ہے، بڑے جھگڑے اس پر ہیں۔ تو مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، چونکہ صحیح ستہ میں ہے۔ اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جس کو نبوت دینی تھی اس کو ہی نہیں، یا جس کو نبوت دی اس کو ہی نہیں بتایا کہ آپ نبی ہیں، اور پتھر کو بتا دیا کہ یہ نبی ہے۔ تو فضیلت آپ کس کی ثابت کر رہے ہیں؟ اور ایک خاص بات، پھر اپنے نبی کی شان بھی یہاں بڑھتی۔ دیکھو کوئی نبی کی شان گھٹا نہیں سکتا، جو گھٹانے جائے گا نا پھر وہ بڑھی جائے گی۔ تو مخالف نے کیا کہا، منکر نے کیا کہا کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، لیکن صحیح مسلم کی وجہ سے اس کو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعلان نبوت سے پہلے، دیکھو ہمارا ایمان یہ کہ وہ نبی کب تھے، نبی کب بنے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ انہوں نے خود کہا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ آدم و حوا پانی اور مٹی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا، جب بھی ملی نہیں تب بھی تھا۔ تو کب تھے یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو نبوت کب ملی یہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، لیکن ظہور نبوت وحی کے نزول کے بعد ہے۔ ثبوت نبوت کی کوئی مدت ہم بیان نہیں کر سکتے، البتہ ظہور نبوت جب حضور علیہ السلام پر وحی آئی، اعلان نبوت کیا، وہ ظہور نبوت ہے۔ تو ثبوت جو ہے کہ کب ثابت ہے نبوت، حضور نے جب وقت نہیں بتایا تو کون بتا سکتا ہے؟ البتہ ظہور کا وقت سب کو پتا ہے۔ تو لوگوں نے ظہور کو ثبوت کہنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی گھٹانے گئے کہ دیکھو اعلان نبوت کیا، اس کے بعد نبوت ملی۔ لیکن حضور نے فرمایا، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں لکھا کہ آقا فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے جو پتھر مجھ پر سلام پڑھتے تھے میں ان کو ابھی بھی پہچانتا ہوں۔ تو نادان یہ بھی تو فضیلت ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی ہمارے نبی میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ پتھروں کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے، پتھروں کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے۔ اسی لیے مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، ہم مکے سے کہیں باہر جا رہے تھے، کہا کوئی درخت ایسا رستے میں نہیں ملا، کوئی جو وہ پتھر ہمیں ایسا نہیں ملا کہ جب حضور گزرتے تھے تو پتھروں سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اچھا یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ مولائے کائنات، یعنی نبی کے ساتھ چلنے کی برکت سے علی کے کانوں میں بھی اللہ نے اتنی طاقت پیدا کر دی کہ وہ جو پتھروں سے آواز آ رہی تھی۔ دیکھو خاص بات، سلیمان علیہ السلام نے جو پرندوں کی بولیاں سنی، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں نے اس کو سمجھا نہیں، لیکن یہ فیضان مصطفیٰ جان رحمت، یہ فیض نبوت ہے کہ جو حضور کے ساتھ چلا، اللہ نے اس کو بھی پتھر کی آواز سنوا دی، درخت کی آواز سنوا دی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت تھا، یہ شان سلیمان علیہ السلام ہے، یہ شان سلیمانی ہے، ان کے پاس تخت تھا، اور وہ تخت ایک دن میں صبح سے شام تک کے 1 مہینے کی مسافت تک اڑتا تھا، اور میرے نبی کا براق تھا۔ پہلے تو رفتار تخت صبح سے شام تک 1 مہینے کی مسافت، اور براق کی رفتار پلک کے جھپکتے کہاں پہنچا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کا براق زمین پہ اڑتا، سلیمان علیہ السلام کا تخت زمین پہ اڑتا تھا، اور اپنے نبی کا براق آسمانوں میں بھی پرواز کرتا۔ سلیمان علیہ السلام لشکر میں جا رہے ہیں 3 میل کے فاصلے سے، 3 میل، اگر آج کے حساب سے اس کا اندازہ لگائیں تو 3 میل ہوتا ہے 4.5 کلومیٹر۔ 3 میل کے فاصلے سے سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی آواز، چونٹی کی آواز سنی۔ چونٹی بات کر رہی تھی اپنی چونٹیوں سے، ماتحت چونٹیوں سے، اس کی آواز سنی اور مسکرا دیے۔ کتنے کان کی شان ہے، 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سنی، اپنے نبی کی شان۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 3 میل، آواز کس کی؟ چونٹی کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتے۔ وہاں 3 میل ہے، یہاں میلیں ختم ہے، نہ میل ہے نہ سنگے میل ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ دیکھو کوئی ایسی شان والا دنیا میں نہیں آیا جو شان اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اب آتے ہیں اور اس پہ بات ختم کرتے ہیں، پھر کب بھی موقع رہے گا تو پھر ہم بات آگے بڑھائیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزات آپ نے سنے کہ 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ یہ کلیم ہے، اور اپنے نبی وہاں کل 9 ہے، ان 9 میں سے کیا ہے؟ آپ جو ہے اپنا ہاتھ اپنے بغل میں رکھتے تھے، ہاتھ رکھ کر بغل میں رکھتے تھے، پھر نکالتے تھے
تو وہ روشن ہو جاتا تھا، چمکنے لگتا تھا، اس کو کہتے ہیں ید بیضا. ٹھیک، یہ سلیمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا. لیکن ہاتھ چمکایا خود کا، نبی کا ہاتھ، وہ بھی بغل میں رکھا، تھوڑی دیر چمکایا. اور اپنے نبی کا معجزہ، جس لکڑی کو چھو دے وہ روشن ہو جائے، جس لکڑی کو چھو دے وہ روشن ہو جائے. اچھا کمال تو یہ ہے کہ وہ صرف لکڑی روشن نہ ہو، اس لکڑی سے کوئی دوسری لکڑی ٹچ ہو جائے تو وہ بھی روشن ہو جائے. یہ حدیث پاک ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی، اور حضور علیہ السلام کی محفل میں اب دیکھو حضور کا ذکر ہو رہا ہے تو کتنا اچھا لگ رہا ہے. میرا دل تو چاہتا ہے کہ کاش ایسی محفلیں روز سجے، ہر وقت سجے، اور اللہ ہمیں اتنا علم دے کہ ہم اپنے محبوب کی شان بیان کرتے رہیں. یقین جانے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں، اللہ اتنا علم دے کہ محبوب کی شان ہم پڑھتے رہیں، سنتے رہیں. تو اتنا اچھا لگ رہا ہے جب حضور خود بولتے ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ جب آقا گفتگو کرتے تھے نا، کلام کرتے تھے، تو ایسا لگتا تھا جیسے موتیاں جھڑ رہے ہیں حضور کے لبوں سے، جیسے پھول جھڑ رہے ہیں. اور سننے والے کی طبیعت ہی نہیں بھرتی تھی، دل چاہتا تھا حضور بولتے رہیں بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں سنتے رہیں. یہ وہ امام کہتے ہیں نا، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. اور اس کلام کو سن کر لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ معاملہ ہوتا تھا. اللہ اکبر. تو سرکار کا بیان ہو رہا تھا، حضور کا خطاب ہو رہا تھا، اور محفل سجی ہوئی تھی. اس میں ہو گئی بارش ہو گئی تو کچھ رکنے والے، دور جانے والے ایک صاحب اور ان کے ساتھ ایک صاحب، وہ رک گئے، کچھ لوگ رک گئے. تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش ہو گئی ہے اور باران رحمت کا نزول ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا ہے، روشنی نہیں ہے. وہ وقت موبائل کا نہیں تھا، ٹارچ کا نہیں تھا، اور لوگ چاند اور ستاروں کی روشنیوں میں جو ہے وہ چاندنی راتوں میں سفر کرتے تھے، گھروں کو جاتے تھے. قندیلیں بھی سب کے پاس نہیں ہوتی تھی، چراغ بھی سب کے پاس نہیں ہوتے تھے. تو کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب ہم جائیں گے کیسے؟ اور سرکار علیہ السلام نے اپنا عصا نہیں، ہاتھ چمکانے کے لیے اپنا ہاتھ ہے نا، لیکن یہاں اپنا عصا نہیں، انہوں نے کہا کہ تمہارا عصا لاؤ، اور حضور نے اپنا ہاتھ ٹچ کر دیا. فرمایا جاؤ اس کی روشنی میں چلے جانا. تو وہ عصا روشن ہو گیا، اس کے اندر سے نور کی شعائیں نکلنے لگی، وہ روشن ہو گیا اور اس کی روشنی ہو جانے لگے. تو ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، وہ بھی ساتھ ہو گئے، وہ دونوں چلنے لگے. اب چلتے چلتے ایک مقام وہ آیا کہ دونوں کے راستے جدا ہوئے. تو ان صاحب کو فکر ہوئی کہ بھئی تمہارا عصا تو منور ہو گیا، لیکن اب میں نے راستہ بدلنا ہے، اپنے گھر کی طرف جانا ہے، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کیا کریں، آپ اپنا عصا میرے عصا سے ٹچ کر دیں. تو جب انہوں نے وہ عصا اس سے عصا سے ٹچ کیا جس کو حضور نے اپنے ہاتھ لگائے تھے، تو اللہ نے اس عصا کو بھی منور فرما دیا. یہ ہے یہ معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کے لیے لوگ آ کر سوال کرتے ہیں. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کو اس لیے بہت سرسری بیان کر کے گزروں گا تاکہ آگے کی بات ہو سکے، وقت کے اندر جو گنجائش ہے، جو ٹائم اپنا اس ٹائم کے مطابق بات ہو سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے پانی کا سوال کرنے. تو نبی کو موسیٰ علیہ السلام کو پتھر پر عصا مارنا ہوا، عصا مارا، پانی کے چشمے جاری ہوئے. لیکن جب محبوب کی باری آئی، وہاں بھی پانی مانگنے کے لیے آئے، تو محبوب کو پتھر کے پاس جانا پھر عصا مارنا نہیں، وہاں پتھر ہے، عصا ہے، نبی کا معجزہ ہے. اور یہاں پیاسے آتے ہیں تو میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. وہاں پتھر سے پانی، یہاں پر انگلیوں سے. اور پھر میرے امام کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری و ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دریا پر عصا مارے تو اس میں رستہ بن جاتا ہے. اور یہاں میرے نبی اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، چاند 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا، ایک ہی فرعون تھا، فرعون ایک ہی تھا،
تو ان کو بھیجا گیا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے ڈر لگتا ہے اس طاقتور کے پاس تو مجھے بھیج رہا ہے, ڈر لگتا ہے. لیکن حضور کو جن کے درمیان بھیجا گیا وہاں تو کہیں ایک فرعون تھے, سینکڑوں فرعون تھے وہاں, لیکن حضور علیہ السلام ان کے درمیان گئے. ابو جہل جیسا فرعون, ابو لہب جیسے لوگ, عتبہ شیبہ جیسے لوگ, اتنے بڑے بڑے گنڈے تھے مکے میں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان گئے اور سب کو ڈھیر کر دیا. پھر اس کے بعد اب آئیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے پوچھ ہی لیا کہ مولا میں کلیم ہوں اور وہ تیرے حبیب ہے, ہم دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, وہ کلیم ہے, وہ حبیب ہے اور میں کلیم ہوں. کلیم مطلب کلام کرنے, وہ حبیب, دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کا خیال تھا کہ فرق ہے. کتنا ہے یہ پوچھا, لیکن اتنا تو خیال تھا کہ فرق ہے. وہ کلیم ہو کر سوچتے ہیں کہ فرق ہے, وہ کلیم ہو کر سوچتے ہیں کہ فرق ہے, اسی لیے تو پوچھا کہ ان میں مجھ میں فرق کیا ہے. یعنی نبی ہو کر بھی عقیدہ یہ ہے کہ فرق ہے, اور اگر کوئی امتی کہے کہ میں ان کی طرح وہ میری طرح, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دماغ میں بھی خلل ہے اور اس کے ایمان میں بھی خلل ہے. یہ بات کوئی غصے گرمی کی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ موسیٰ کلیم کہہ رہے ہیں, اللہ وہ حبیب میں کلیم, کیا فرق ہے؟ اب اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے, حدیث پاک ہے جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے کہ موسیٰ آج تم نے کہا نا کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے, تو سنیے کلیم اور حبیب کا فرق یہ ہے کہ کلیم 40 دن تک اپنا گھر بار چھوڑ کر, اپنے اہل و عیال چھوڑ کر, اپنی قوم چھوڑ کر وادی مقدس میں آتا ہے اور طور کے دامن میں 40 دن تک عبادت کرتا ہے. کلیم کتنے دن تک؟ 40 دن تک. 40 دن تک روزے رکھیں, 40 دن تک نمازیں پڑھیں, اور اس کے بعد جب 40 دن تک عبادت کر چکے تو پھر ایک مرتبہ نہیں, اتنی عبادت کر کے, اتنا اعتکاف کر کے, اتنے مقدس مقام پر آ کر ایک مرتبہ نہیں بلکہ 9 مرتبہ کہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور رب کہہ دے لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے. یہ کلیم ہے, اور حبیب وہ ہے کہ وہ سر سے لے کر پیر تک چادر تان کر اپنے وہ چچا زاد بہن کے گھر میں آرام کرتے ہیں, سوتے ہیں, تو جبریل کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھیج کر کے کہا جاتا ہے جا پہلے قدم چومنا, اور قدم چوم کر کہنا اللہ تیرا مشتاق ہے, تجھے یاد فرما رہا ہے. یہ حبیب ہے. کلیم 40 رات اور 40 دن تک عبادت کر کے ایک جھلک مانگے تو منع کر دیتے ہیں, اور حبیب سو رہا ہو تو اٹھا کر جگا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے مشتاق ہیں. اور مشتاق میں بھی جو حدیث کے الفاظ آئے نا وہ قد کے ساتھ آئے ہیں کہ ضرور ضرور مشتاق ہیں. پیارے ہم تیرے جس کا مشتاق, جس کا رب ہے, تم ایسی جناب ہو جہاں اللہ کو اشتیاق ہے. تو کہا کہ کلیم وہ ہے اور حبیب یہ ہے. پھر فرمایا اللہ اکبر, کیا بات بیان کی ہے. اللہ اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کو اگر کتاب لینی ہو تو توریت پر آئیں. موسیٰ کلیم کو کتاب لینی ہو, توریت لینی ہو کتاب, تو طور پر آئیں. کہاں آئیں؟ توریت لینے کے لیے طور پر آئیں. طور پر آئیں, کتاب لے جائیں. یہ کلیم ہے. اور حبیب کو کتاب لینی ہو کہیں آنے کی ضرورت نہیں, محبوب جہاں ہے وہی کتاب جا رہی ہے. جہاں محبوب ہے وہاں کتاب جاری. محبوب سفر میں, کتاب سفر میں. محبوب حدر میں, کتاب حدر میں. محبوب اونٹنی کے پیٹھ پر ہے تو کتاب بھی اونٹنی کی پیٹھ پہ جا رہی ہے. محبوب ہیرا میں ہے تو کتاب بھی ہیرا میں جا رہی ہے. حتیٰ کہ محبوب عائشہ کے بستر پر ہے تو
کتاب وہاں بھی بستر عائشہ پہ جا رہی ہے، یعنی کہ حضرت کلیم کی شان یہ ہے کہ وہ دور جا کر کتاب لے اور یہاں کتاب جو ہے مصطفیٰ جان رحمت جہاں جہاں ہو وہاں وہاں پہنچے. یہ حبیب کی شان ہے. اور اب اپنے ذوق کے مطابق کہوں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی 2 شہروں میں اپنی زندگی بتائی. ایک ہجرت سے پہلے مصر میں اور ہجرت کے بعد شام میں. لیکن توریت کی بعض صورتیں شامی نہیں ہوئی اور بعض صورتیں مصری نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ کی یہاں بھی ہجرت ہے، ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد. بعض صورتیں مصری نہیں، بعض صورتیں شامی نہیں. لیکن قرآن کی بعض صورتیں مکی اور بعض صورتیں مدنی. اب لوگ کہتے ہیں جو مکے میں اتری وہ مکی، جو مدینے میں اتری مدنی. میں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے. اس لیے کہ مفسرین کا صحیح تر قول یہ ہے، مفسرین کا صحیح تر قول یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے اتری وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد مکے میں بھی اترے گی تو وہ مکی نہیں ہے بلکہ مدنی ہے. جیسے یہ آیہ کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تمام مفسرین کا اتفاق ہے، ابن عباس سے لے کے صاحب نعیمی تک، کہ یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے میدان عرفات میں اتری ہے. لیکن کوئی اس کو مکی نہیں کہتا، سب اس کو مدنی کہتے ہیں. یعنی ہجرت سے پہلے مکی، ہجرت کے بعد ساری صورتیں مکے میں اتری، عرفات میں اتری، حنین میں اترے، طائف میں اترے، جہاں وازن میں اترے، جہاں اترے وہ سب مکی کہلائی. ہجرت کے بعد بھی جو ہے وہ مکی نہیں بلکہ مدنی کہلائی. مکے میں اترنے کے بعد بھی، مکے کے ارد گرد میں اترنے کے بعد بھی، ہجرت کے بعد جو صورتیں جو آیتیں نازل ہوئی وہ مکی نہیں بلکہ مدنی کہلائی. راز کیا ہے؟ کیا راز ہے؟ وجہ یہ ہے جب تک نبی نے ہجرت نہیں کی تھی تب تک نبی مکی تھے. ہجرت کر لی تو پھر نبی مدنی ہو گئے. اللہ نے کہا پیارے تجھ سے پیار اتنا ہے، جب تک تو مکی تھا ہمارا کلام بھی مکی، جب تو مدنی ہو گیا ہمارا قرآن بھی مدنی ہو گیا. انجیل کی بعض صورتیں جو ہے وہ اللہ اکبر لاہمی اور شامی اور بیت المقدسی یہ سب نہیں ہے کہ فلسطینی نہیں ہے. حالانکہ وہ سب شامی کا علاقہ تھا. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مگر یہ اپنے نبی کی شان ہے. تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ فرق ہے کہ کلیم اور حبیب کا فرق آپ نے پوچھا ہے، یہ فرق ہے. پھر اس کے بعد کلیم چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو کر بار بار محبوب کو تکتا ہے اور حبیب لا مکان پہ آ کر خدا کو تکتا ہے. یہ کلیم حبیب میں فرق ہے. پھر کلیم علم مانگتا ہے، اللہ مجھے علم چاہیے. ارشاد ہوتا ہے خضر کے پاس جاؤ، خضر کو سونپ دیے جاتے ہیں. کلیم نے علم مانگا تو خضر کو سونپ دیے گئے اور محبوب سے کہلوایا جاتا ہے ربی زدنی علما، میرے علم میں زیادتی کر. کلیم علم مانگتے تو خضر کو سونپتے ہیں اور خضر کے پاس بھیجتے ہیں. حبیب علم مانگتے ہیں تو الرحمن علم القرآن کا مجدہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس آتا کہ میں تجھے وہ سب کچھ عطا کر دوں جو تو نہیں جانتا تھا. یہ ہے اپنے حبیب علیہ السلام کی شان. پھر کہا کلیم کہتا ہے رب اشرح لی صدری، خود کہتا ہے میرا سینہ کشادہ کر. حبیب کے لیے ہم خود کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک. کلیم کہتا ہے مولا میرا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا دے. میرا یہ بوجھ کون اٹھائے گا؟ میرا بوجھ، میری ذمہ داریوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا؟ میرا بھائی. حبیب سے کہا جاتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا بوجھ خود نہیں اٹھا لیا؟ موسیٰ کا بوجھ بھائی اٹھائے، محبوب کا بوجھ ہم خود اٹھائے. یہ کلیم و حبیب میں فرق ہے. پھر کلیم کہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي،
کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اور حبیب وہ ہے جس کے لیے ہم خود کہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیارے زبان تیری ہوگی، کلام ہمارا ہوگا۔ یہ ہے کلیم و حبیب میں فرق، اور اللہ خود بیان فرما رہا ہے۔ ہائے ہائے، پھر کلیم کو معراج ہوئی، کلیم کو معراج ہوئی، کہاں ہوئی؟ کوئی معراج تھی نا وادی مقدس میں۔ اب توجہ کرنا، وادی مقدس میں معراج ہوئی، جتنی باتیں کی سب بیان کر دی۔ کیا کیا بیان کی؟ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ مقدس وادی میں آ گئے۔ پھر کیا کہا؟ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اپنی جوتیاں اتار دو۔ پھر کیا کہا؟ اِنِّي أَنَا اللَّهُ، وہ بھی بیان کر دیا۔ پھر کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے لیے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یعنی جتنی باتیں موسیٰ سے کی اکیلے میں سب بیان کر دی، اور حبیب کو معراج میں بلا کر جو باتیں کی تو کیا کہا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جو باتیں کرنی تھی کی۔ تو اللہ فرماتا ہے پیارے کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے، جب کلیم سے بات کرتے ہیں تو سب کو بتا دیتے ہیں، اور جب حبیب سے بات کرتے ہیں تو پھر کسی کو نہیں بتاتے۔ یہ کلیم اور حبیب کا راز سب کو نہیں بتا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جب کوئی استاد پورے کلاس روم میں سب سے بات کرتا ہے، تو نے ہوم ورک کیا؟ سب کے سامنے کیا؟ نہیں کیا؟ کل کب آیا تھا؟ آج کب آیا؟ وغیرہ وغیرہ، ملانے کے لیے نہیں کر، صرف سمجھانے کے لیے۔ لیکن کوئی ایک خاص طالب علم ہوتا ہے، اس پہ شفقت کی نظر جاتی ہے، ذرا ریسس پہ ملنا پھر بات کریں، اس لیے کہ اس پر مطلع کوئی نہیں ہونا، اور یار کی بات سب کو تھوڑی بتائی، یہ صرف مثال دی سمجھنے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں۔ جس سے باتیں کی، جس سے سب اوپن کر دی، اور حبیب سے کی تو کیا؟ فَأَوْحَى، جبریل بھی اس وقت وہ کیا پیاری بات کی ہے نا امام نے، گنچے جو چٹکے، گنچے ماں اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، گنچے ماں اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک اس کی بو۔ دیکھو ایک ہوتی ہے چیز، ایک ہوتی ہے کوئی چیز، اور ایک ہوتی ہے اس کی بو، خوشبو۔ جیسے انڈا تلا جائے، انڈا تلا جا رہا ہے گھر میں آپ کے لیول پہ اتر کے بعد، وہ تو اعلیٰ حضرت ہے، وہ بہت اعلیٰ بات ہوتی ہے، ہاں میں تو حضرت بھی نہیں ہوں، تو اس لیے میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ اتر کے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، میری اوقات ہی نہیں کہ میں ان کے کلام کی تشریح کروں۔ بڑے بڑے وہاں جب وہ تامکٹویاں کرتے رہتے ہیں، میری کیا حیثیت ہے؟ انڈا تلا جاتا ہے کہاں؟ بلڈنگ میں، گھر میں، لیکن نکڑ پر اس کی خوشبو آتی ہے، ٹھیک؟ یعنی چیز کہیں ہو لیکن اس کی خوشبو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ جمعہ کے دن عام طور پر گلیوں سے گزرو تو مالیگاؤں کے معطر خوشبودار ذائقے دار اور ہندوستان بھر میں کہیں نہ ملنے والے پلاؤ کی خوشبو مشام جاں کو معطر کرتی ہے۔ یقین جانیں سب جگہ کے کھانے اپنی جگہ ہے، لیکن مالیگاؤں میں جو بالخصوص یوم الجمعہ کو، عید المومنین کو جو غریبوں کے گھر میں پلاؤ بنتا ہے، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ ہاں لیکن چونکہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہوں تو اس لیے پھر وہ ذکر پھر اس ذکر کے ساتھ، لیکن خوشبو آتی ہے۔ اب پتہ نہیں کس گلی میں پکڑا، لیکن خوشبو تو آتی ہے، ٹھیک؟ اس کو کہتے ہیں بو، خوشبو کو کیا کہتے ہیں؟ بو۔ پلاؤ تک رسائی نہیں ہے، لیکن خوشبو نے کہیں نہ کہیں محسوس کیا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ انڈے تک رسائی نہیں ہے، لیکن خوشبو نے بتا دیا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ عطر تک رسائی نہیں ہے، لیکن
خوشبو نے بتا دیا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو چیزیں بہت زیادہ سیکرٹ میں رکھی جاتی ہے نا تو پھر اس کی خوشبو سے بھی بہت دور لوگوں کو رکھا جاتا ہے کہ جہاں تک خوشبو جا رہی ہے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوگی. اب بتائیں رسائی کس کی نہیں ہوگی؟ امین القادری کی نہ ہو کوئی بات نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں، اولیاء کی نہ ہو اس لیے کہ بعد کے درجے کے لوگ ہیں، صحابہ کی نہ ہو بہرحال انسان ہے. لیکن اللہ اکبر، محبوب سے جب بات کرتے ہیں، حضرت موسیٰ سے بات کیا، ہر کس و ناقص کے سامنے بیان کر دیا کتاب میں لا کر، لیکن جب محبوب سے بات کیا تو پھر کس شان سے کیا؟ گنچے جو چٹکے ماں اوہا دما کے باغ میں، بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے خوشبو سے بھی محرم نہیں. یعنی محبوب سے جب باتیں کی تو اتنی سیکہ راس میں کی کہ بات تو بات ہے، بات کی خوشبو تک جبریل کی رسائی نہ ہو سکی. یہ کلیم اور حبیب کا فرق ہے. کنچ جو چٹکے ماں اوہا دنا کے باغ میں، کنچ جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ، بلبلے سدرہ تک، جبریل تک ان کی اس کی بو سے کون ہے؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. تو حضرت موسیٰ کلیم سے کہا جاتا ہے. یہ فرق ہے کلیم اور حبیب کا کہ کلیم جو ہے جب بلاؤ تو جلدی آتا ہے اور کہتا ہے تیری رضا چاہتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں. اب آخری میں سمیٹتے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، زمین پہ رکھا، اژدہا بن گیا. یہ موسیٰ ہے. دیکھو جب اژدہا بنا تو لکڑی کا اثر ختم ہو گیا. توجہ، جب اژدہا بنا عصائے موسیٰ تو لکڑی نہیں دکھتی نا، وہ لکڑی نہیں رہے، وہ کیا ہو گیا؟ عصا ہو گیا. ہاتھ میں لے لیا تو لکڑی ہو گئی تو عصا. اژدہا نہ رہا، عصا بن گیا. ہاتھ میں لیا تو عصا، زمین پہ رکھا تو یعنی زمین پہ رکھا تو اژدہا نہ رہا، زمین پہ رکھا تو لکڑی نہ رہی، اژدہا ہو گیا. ہاتھ میں لیا تو اژدہا نہ رہا بلکہ عصا ہو گیا. اب اپنے نبی کا معجزہ. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ سب لڑنے کے لیے تلواریں لے کر آئے، میرے پاس کوئی تلوار نہیں ہے، میرے پاس. حضور نے کھجور کی ٹہنی توڑی، یہ تمہاری تلوار. وہاں اژدہا بنانے کے لیے لکڑی ختم ہو گئی اور لکڑی بنی تو اژدہا ختم ہو گیا. لیکن یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے کہ لکڑی ہی رہی لیکن تلوار کا کام اخیر تک کرتی رہی. یعنی لکڑی کی حیت نہیں بدلی، لکڑی ہی رہی لیکن تلوار کا کام کرتی رہی. یعنی لکڑی اژدہے کا کام نہیں کرتی تھی، جب اژدہا بنتی تھی تو اژدہے کا کام کرتی تھی، جب لکڑی بنتی تھی لکڑی کا کام کرتی تھی. لیکن یہ مصطفیٰ کریم کا معجزہ ہے کہ لکڑی کو لکڑی ہی رکھا اور حقیقت میں تلوار بھی بنا دیا. یہ اپنے نبی کا معجزہ ہے، یہ اپنے نبی کی شان ہے. اب آخر میں دو جملے کہہ کر بات ختم کروں، حالانکہ بات ختم نہیں ہو سکتی. میرے امام کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کہوں تجھے. آخری دو مصرے ابھی اختتام پہ پڑھنا ہے، دو جملوں کے بعد پڑھیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کرائی، سارے زمین اور آسمان دکھائیں. توجہ فرمائیں. ایک پتھر پہ کھڑا کیا، کہا دیکھ لو میری بادشاہ دیکھ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہو کے کیا دیکھا؟ عرش سے لے کر تحت الثری تک. ابراہیم کو پتھر پہ علیہ السلام کھڑے کر کے عرش سے تحت الثری تک دکھا دیا، اور نبی کو عرش پہ کھڑا کر کے، انہیں پتھر پہ کھڑا کر کے عرش تا فرش دکھایا، انہیں عرش پہ کھڑا کر کے عرش تا فرش دکھایا. جہاں ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ جاتی ہے وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم جاتے ہیں. جہاں نگاہ ابراہیم جاتی وہاں. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا جملہ تھا اینڈ پر وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ. ٹھیک،
بیماروں کو شفا دینے کا معجزہ، اندھوں کو آنکھ دینے کا معجزہ، کوڑیوں کو شفا دینے کا معجزہ، مٹی کے پرندوں میں پھونک مار کر اڑانے کا معجزہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ لیکن جب کوڑی آئے، توجہ کرنا، معجزہ بڑی چیز ہے، جب کوڑی آئے اب شفا دینا ہے، بے اذنی اجازت لو پھر دو، پرندہ بنا کے پھونک مارنا ہے، اجازت لو پھر دو، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد کوئی بیمار آئے شفا دینا ہے، اجازت لو پھر دو۔ قرآن اٹھا کے پڑھ لیں آپ، ہر جگہ بے اذنی بے اذنی بے اذنی کی قید ہے، لیکن یہ محبوب ہے۔ ایک ہی اجازت میں ہمیشہ کے لیے اجازت دے دی گئی، کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا میرے محبوب کے لیے؟ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ ایک اجازت، وہاں ہر معجزے میں ہر مرتبہ اجازت، شفا دو بیمار کو اجازت، کوڑی کے لیے اجازت، نابینا کے لیے اجازت، مردے کو زندہ کے لیے اجازت، بیزنی، اور یہاں داعیا الی اللہ باذنی، ایک مرتبہ اجازت دے دی گئی اور مطلقاً اب جو چاہے کرتا رہے۔ اگر کوئی جنت مانگنے آئے الگ سے اجازت کی ضرورت نہیں، اجازت دے چکے، جنت بیچ دے، جنت دے دے، بھیک میں دے دے، بیچ کر دے دے۔ اگر کوئی وضو کرائے تو وضو کرانے پر عطا کر دے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی پاگل اونٹ آئے، اب یہاں بیزنی نئے سرے سے بیزنی کی ضرورت نہیں، وداعین اللہ بیزنی کہہ کر مطلقاً اجازت دے دی گئی۔ تو پاگل اونٹ کو اچھا کر دے، مطلقاً اجازت ہے، بیماروں کو شفا دے دے، مطلقاً اجازت ہے، چاند کو ٹکڑے کر دے، مطلقاً اجازت ہے، سورج کو پلٹا دے، مطلقاً اجازت ہے، کنکریوں کو بلوا دے، مطلقاً اجازت ہے، جانوروں سے کلام کر لے، مطلقاً اجازت ہے، ہرنی کو آزاد کرا دے، مطلقاً اجازت ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ میں آؤں اور 9 مرتبہ اپنی مرضی سے پھر تو آتا جاتا رہے، مطلقاً اجازت، مطلقاً اجازت ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے، ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا، ایسے اپنے نبی ہیں۔ اور نبیوں کی شان اور اپنے نبی، شان والوں میں شان والے، اس لیے حضور کا عشق دل میں بڑھاؤ، اور عشق رسول دل میں بڑھانے کا بہترین ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ کم سے کم روزانہ سونے سے پہلے یا 24 گھنٹے میں بھی کبھی بھی 313 مرتبہ درود شریف، سب سے مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا پڑھو گے؟ کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پہ اکیلے درود نہ پڑھا کرو، جب بھی درود پڑھو تو میری آل کے ساتھ پڑھا کرو۔ ہاں، تو ناقص درود نہیں پڑھنا، بلکہ حضور کے پورے حکم صلی اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ 313 مرتبہ پڑھو گے، صرف 5 منٹ میں 313 مرتبہ درود شریف ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ اس درود شریف کی برکت یہ ہے، جو 313 بار درود شریف پڑھے، مرنے سے پہلے پہلے وہ رسول پاک کا دیدار بھی کرے گا۔ اس لیے عشق رسول بڑھانے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ دوسری بات، حضور کی جو سنتیں ہیں اس پہ عمل کریں۔ تیسری بات، تلاوت قرآن کثرت سے کریں۔ اور چوتھی چیز، جو نعت خواں بامعنی اور معتبر شعراء کے کلام پڑھتے ہیں، ان کو اکیلے میں بیٹھ کر کے حضور کا تصور کر کے سنیں، دل میں انشاءاللہ عشق رسول پیدا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ دکھ بھرے لالوں کا صدقہ دکھ بھرے نعلوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم یا اللہ یا رحمن یا رحیم مولا عز و جل فضل فرما رحم فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما اے اللہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور جتنے مرحومین مولا عز و جل سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما اے اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما ایمان پر استقامت عطا فرما ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما اے اللہ نفس کا تزکیہ عطا فرما قلب کا تزکیہ عطا فرما دلوں سے گندگیوں کو دور فرما نفرتوں کو دور فرما محبتیں عطا فرما اے اللہ محبتیں عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مولا عز و جل پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما اے اللہ بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں پر خصوصیت کے ساتھ فضل و کرم فرما اے اللہ ہمیں جو بیمار انہیں صحت و سلامتی عطا فرما مولا عز و جل احمد نانا کو صحت و سلامتی عطا فرما شفاء کاملہ وعاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما اے اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما دے اے اللہ یہاں جتنے لوگ حاضر آئے اور جو کسی وجہ سے حاضر نہ آ سکے اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقہ و طفیل ہماری دعاؤں کو ہماری آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وأفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين إله إلا الله